الرحیم بجاہ النبی الکریم۔ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انسان کو اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرا رب تو وہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس کا نام بڑی برکت والا ہے اور اس کی تخلیق میں بڑا حسن ہے۔ اللہ حضرات رسول پاک صاحب العلوم جلوہ اخلاق شہنشاہ کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی محبت رکھتا اپنے خالق سے، تو اپنے رب کے دیوانے ہو جائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ایک مائی بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور ہوئی، گھر سے نکلتی ہے اور دور جا کے کسی دور گاؤں میں گلیوں سے بھیک مانگتی، آٹا اکٹھا کیا، گٹھری بنا کے سر پہ رکھی اور واپس اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ چل رہی تھی کہ راستے میں اتنی تیز ہوا آئی، ہوا جو تھی وہ آندھی میں بدل گئی اور اتنی تیز اندھیری تھی کہ گٹھری کی گنڈ کھل گئی اور آٹا سارا ہوا کی نظر ہو گیا۔ وہ ساری محنت پہ اتنی پریشان تھی کہ اب خالی ہاتھ وہ چادر، وہ کپڑا جس میں آٹا باندھا ہوا تھا وہ لے کر گھر آ گئی اور کہتی ہے، یا اللہ پھر ٹھیک ہے، جس طرح تو راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ پانی کے چند گھونٹ پی کر صبر اور شکر کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئی۔ آٹا سارا ضائع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے اپنی رودات سناتے ہیں کہ حضرت یہ سارا مال جو ہے آپ قبول فرما لیں، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کریں یا جو بھی کریں، تو یہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ ہم نے نظر مانی تھی۔ کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو جہاز ہے نا وہ چل رہا تھا سمندر پر، تو ایسی ایک لہر آئی کہ ہمارے کشتی کے تختے جو ہیں اس میں سوراخ ہوا، سوراخ ہو گئے کافی سارے کہ پانی اندر آنے کا اب امکان تھا۔ اتنے میں ایسی کچھ ہوا چلی، پتہ نہیں کہاں سے آٹا آیا، وہ ان سوراخوں میں لگ گیا۔ وہ آٹا ان سوراخوں میں لگا اور کشتی کے اندر پانی نہ آ سکا، جس کی وجہ سے کشتی ہماری مال تجارت سے لدی ہوئی تھی وہ ساحل پہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آ لگی۔ تو ہم نے وہیں پہ منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر یہ کشتی غرق ہونے سے، ہم غرق ہونے سے بچ گئے تو یہ مال تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو وہاں اپنی فریاد سنانے کے لیے، کیونکہ یہ ہوا پر بھی حکم تھا ان کا، یہ مائی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اچھا بھی آؤ کدھر آئے ہو، سب نے اپنا اپنا دکھ سنایا، لیکن جو مائی نے جن لفظوں سے اپنی رودات سنائی نا، تو سلیمان علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ یہ جو مال ہے یہ سارا اس مائی کا حق ہے، کیونکہ اس مائی کے آٹے کو ہم نے ہوا کے ذریعے اڑا کر کشتی کے سوراخ پر دیا۔ وہ اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے۔ مائی کو مال دیا، مائی خوش ہو گئی، مالا مال ہو گئی۔ اب وہ سوچی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کر سورہ نشرہ نازل فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ محبوب ہر تنگی کے پیچھے آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ مائی نے پھر وہ مال جو تھا وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پھر پیش کر کے کہا کہ مجھے تو قبول ہوا، اب میری طرف سے یہ مال جو ہے ان اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے صبر اور شکر کی عادت ہے، میں وقت پاس کر لوں، مجھ سے بھی زیادہ یہاں مجبور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک رکھتے ہیں تو وہ احسن الخالقین ہے، وہ سب سے زیادہ بندے کو بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی سیر فرما رہے تھے، آپ نے ایک عجیب سا معاملہ دیکھا کہ ایک بچھو یوں چھلانگیں لگا لگا کر پانی کی سطح کے اوپر آگے کو جا رہا ہے۔ قریب پل تھا، ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں پل کے اوپر سے چلتا ہوا بچھو کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی پار جا رہا تھا، میں بھی ادھر کو جا رہا کہ دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے یہ بچھو۔ اور بچھو تنہا نہیں تھا، وہ سوار تھا ایک مینڈک پر، ادھر مینڈک اللہ لے کر آیا، ادھر بچھو کو اللہ نے ادھر لایا، اور بچھو نے چھلانگ لگائی، مینڈک پر بیٹھ گیا، اب مینڈک اسے جو ہے وہ دریا پار کرا رہا تھا۔ اگلے سرے پر پہنچ گئے کنارے پر، تو وہاں سے کنارے سے پٹری کو پار کیا، پھر آگے گئے، آگے ایک درخت تھا بڑا گھنا درخت، اس کے نیچے کوئی مسافر سو رہا تھا۔ دیکھیں اللہ کی ذات کے کرشمے، اس کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالن ہار ہے۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نا اس میڈک کے پیچھے پیچھے یہ جوڑی کیسی ہے، کوئی خاص بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرشمہ ہے۔ اللہ والے ہر بات پہ غور کرتے ہیں اور ہر بات سے انہیں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے غور و خوض کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا افلا یتدبرون، پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کبھی قرآن پہ ہی غور کر لیا کرو تب بھی تجھے پتہ چل جائے ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے وہ مینڈک پہنچا، مینڈک کے اوپر سے جو سوار تھا وہ بچھو، اس نے چھلانگ لگائی اور اس سوئے ہوئے بندے کے پاس بیٹھ گیا جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک اژدہا اترا، درخت کے اوپر سے اژدہا اتر رہا، اور اتر کر اس نے ڈھنگ مارنے کے لیے اس بندے کی طرف تیز تیز چلنا شروع کیا۔ تو جب وہ بالکل قریب پہنچا کہ ڈنگ مارنے ہی والا تھا تو اتنے میں یہ بچھو جو ہے یہ سانپ کی سری پہ چڑھ گیا اور اس کو ڈنگ مارا۔ اس بچھو کو اللہ نے زہریلے سانپ اژدہا پر غالب کر دیا، اس کے ڈنگ مارنے کی دیر تھی کہ سانپ پانی کی طرح گھل کر ختم ہو۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں درخت کے نیچے بیٹھا اور اس شخص کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کروٹ بدلی، میں نے تھوڑی سی کھانسی کی تو اس نے کھول کے آنکھیں دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی عجیب ماجرا میں نے دیکھا ہے، تو گہری اور میٹھی نیند سو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے کسی بات سے تعلق نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جب تم کہہ لو گے نا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جانا، جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ مالک ہے، قدم قدم پر، سانس سانس پر وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہمارے نوٹس میں ہی نہیں آتی تو اللہ ٹال بھی دیتا، ہمارے نوٹس میں بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ جلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر بھی دیکھا تو ہی تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا حضرت انسان ادھر آ کدھر بھاگا جا رہا ہے، رب تیرا تو تیرے پاس ہے، اور جس نے مجھ پہ توکل کر لیا، تقوی کر لیا پکا مضبوط، تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، فرمایا ایسے ایسے انداز سے، ایسے ایسی جگہوں سے اسے رزق دیتا ہوں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت جل مجدہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا چانن عطا اللہم نور قلبی بنور معرفتک بالیقین اللہم نور بالقرآن اللہم نور صدورنا بالایمان اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے یہ دن جو ہے نا یہ شعبان المعظم کے دن ہے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا اور اس کے دل کو نفاق سے پاک کر کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے لوگوں کوشش کریں محنت کریں جب شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو ہوتا نا تو رسول پاک ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے 2-4 الفاظ میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میرے کریم نے فرمایا لوگوں قبر بستہ ہو جاؤ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے لوگوں قبر بستہ ہو جاؤ جو نفل پڑے گا فرض کا ثواب ملے گا جو ایک فرض ادا کرے گا 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت جل مجدہ ہمارا تھوڑا سا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے الصلاۃ والسلام